اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ہم نے کل اس کے پہلے ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ دیکھا ہے کہ کس طرح پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ. میں نے سمجھایا ہے. ہم اس جز امہ میں یعنی امہ پارہ میں جو بھی صورتیں پڑھتے ہیں اس میں ہم زیادہ تر حرفہ صحیح کریں گے، اور جہاں جہاں ضرورت ہے گرامر ایکسپلین کرنے کی میں وہاں ایکسپلین کروں گی، اور جہاں جہاں حرفوں کو غلط پڑھا جاتا ہے وہ سب ایکسپلین کرتی جا رہی ہوں. اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ دیکھا ہے. اس ویڈیو میں ہم سورۃ الناس دیکھیں گے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، وہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کس طریقے سے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا ہے ہم امہ پارہ کے ساتھ مسنون دعائیں بھی سیکھیں گے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے. تو آج ہم نیند سے بیدار ہونے کے وقت جو پڑھنا ہے وہ دعا دیکھیں گے. جو سو کر اٹھنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ابھی میں دکھاؤں گی اسکرین پہ. آپ کوشش کریں کوئی اس کو بھی یاد کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو کر اٹھ کر پڑھنے کی دعا. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اگر نیند سے بیدار ہونے کے بعد اگر حدیث سے مفہوم ہے کہ جو شخص رات کو کسی وقت بیدار ہو کر یہ کلمات کہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے. اگر کوئی دعا کرے تو وہ قبول ہوتی ہے. پھر اگر وضو کرے، نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے. وہ کلمات جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے، نماز قبول ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اغفر لی. اگر یہ کلمات جو میں نے ابھی پڑھے، اگر جہاں تک مجھے پتا ہے یہ کلمات سب کو پتا ہے، کیونکہ جو پہلا لا الہ الا اللہ وحدہ وہ پڑھی تھی وہ تو چوتھا کلمہ ہے. ہمارے عام لینگویج میں عام طور پر کہیں تو وہ چوتھا کلمہ ہے، اور اس کی بیچ میں سے جو شروعات سبحان اللہ والحمد للہ وہ تیسرا کلمے کے الفاظ ہیں. اور اس کے آخر میں ہمیں صرف جوڑنا ہے رب اغفر لی. اگر کبھی رات میں نیند بیدار اگر جاگ گئے ہم لوگ یا پھر صبح اٹھے تو اگر یہ کلمات پڑھ لیں تو اس کے بعد جو بھی ہم دعا کرتے ہیں یا پھر وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ سب قبول ہو جاتی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کتنا آسان رکھے. دیکھو ہم جو کلمات جانتے ہیں اس کو پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کیا ہے نا مغفرت بخش دیتے ہیں، اور ہمارے نماز قبول کر لیتے ہیں، ہماری دعا قبول کر لیتے ہیں. تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان 4 کلمات جو میں نے ابھی بتائے ہیں، جو سو کر اٹھنے کی دعا ہے، اور اس کے بعد اگر اٹھنے کے بعد فجر کے لیے جاگے تو تب پڑھ لیجئے. اگر بیچ میں کبھی نیند کھل جائے تو تب بھی پڑھ لیجئے. تو ہمارے لیے اس فضیلت کو دیکھ کے تو ہمیں پڑھنا ہی چاہیے. تو کوشش کرے کہ اس کی عمل ہو جائے انشاءاللہ. تو آج ہم سورۃ الناس دیکھیں گے. سورہ ناس کیا ہے؟ قرآن میں آخری سورت ہے. اس میں 6 آیات ہے. یہ جو سورہ ہے ہم اللہ کو پناہ مانگتے ہیں شیطان اور جن سے جو اس دنیا میں
ہے شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کے لیے ہم یہ سورہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر شیطان کے نقصان سے پناہ مانگتے ہیں، یا پھر جنات سے پناہ مانگتے ہیں، تو کیا ہے اس کے لیے ہمیں سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ تو سورہ ناس اور سورہ فلق ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ اگر ہم سورہ ناس آیات کی اہمیت پر غور کریں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سورہ کسی نہ کسی طرح سورہ فلق کی طرح ہے، جہاں کوئی اللہ رب العزت سے تحفظ طلب کرتے ہیں۔ تو سورہ ناس کا فائدہ یہ ہے کہ سورہ ناس شیطان اور جن اور انسانیت کی بدکاری کے سائے سے حفاظت حاصل کرنا ہے۔ تو ہم کل کا جو سورت پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ، اس کو ایک بار ریویژن کر لیں گے تاکہ جو ہم کل پڑھے تھے ایک بار ریویژن ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ پھر سے ایک بار صرف ایک ہی بار پڑھیں گے، پھر ہم اپنی آج کی سورت کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکیۃ یعنی کہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 7 آیات ہے اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورۃ الناس مکیۃ، یہ سورہ بھی مکے میں ہی نازل ہوئی ہے اور اس کے 6 آیات ہے اور 1 رکوع۔ اس کی فضیلت ہم دیکھ چکے ہیں، تو اب اس کو کس طرح پڑھتے ہیں میں اچھے سے سمجھا دیتی ہوں، تاکہ کیونکہ یہ سورت بھی ہم زیادہ تر ہم اپنے نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس کو صحیح کرنا بھی ضروری ہے۔ تو میں اس کو بھی بہت آرام سے پڑھاؤں گی تاکہ ابھی جو شروع کرے تجوید پڑھنے والے ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خل نہیں ہے، خل نہیں، قل، قیف کی آواز آنی ہے، خا نہیں۔ قل اعوذ، حمزہ کی آواز اور عین کی آواز میں فرق ہونا چاہیے، اعوذ نہیں، اندر سے آواز نہیں آتی بالکل بھی، یہ آواز عین واو پیش، قل اب شروع میں کیا کرے، کوشش کرے کہ پڑھ کے پھر 1-2 سیکنڈ گیپ دے، پھر عین کی آواز کو اندر سے نکالنے کی کوشش کرے، تاکہ یہ دو نہ ملے، دو کو بھی عین کا اثر نہ پڑے۔ قل پھر 1-2 سیکنڈ کے لیے گیپ دے، پھر اس طرح گیپ جو ہم ان دونوں کے بیچ میں گیپ دے رہے ہیں، جو پاز کر رہے ہیں، وہ تھوڑا 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 کر کے کم کرتے آ جائے۔ قل قل اور اس گیپ کو ہم کم کرتے آ جائے، قل اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں جو عین کا اثر ہے وہ حمزہ پہ نہ پڑے۔ قل اعوذ، ذال کی آواز، جیب کی نوک تھوڑی باہر آنی چاہیے۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ یہ نون کے اوپر تشدید ہے تو ہم کو اس کو غنہ کرنا ہے، یہ بھی ہم نورانی قاعدہ میں دیکھ چکے ہیں، نون مشددہ کے پڑھنے میں غنہ ہوتا ہے۔ قل
अऊज़ु बिरब्बिन नास, उसके ऊपर ज़ोर देना है, नाक में आवाज़ को रोके रखना है, इसको गुन्ना करना है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कल सूरह फातिहा में पढ़ते वक्त हम क्या है मालिकी यौमिद्दीन आया, तो उसका असर यहाँ पे हो जाता है, जो मलिकिन्नास पढ़ते इस जगह मालिकिन्नास आ जाता है। ये कभी कभी कुछ लोगों से गलती हो जाती है, तो हमें इसको ध्यान रख के पढ़ना है। मालिकिन्नास नहीं है, ये मलिकिन्नास। ये भी हरकत है, ये भी हरकत है, और ये भी हरकत है। मलिकिन्नास, ये हरकत, ये हुर्फ़े मद्दा, गुन्ना, ये सब क्या है, हम नूरानी क़ायदा जो इससे पहले पढ़ चुके हैं, उसका भी हम ये चैनल में पूरा प्लेलिस्ट है। आप जाकर, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हरकत क्या है, ये मुशद्ददा क्या है, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जाके नूरानी क़ायदा एक बार वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मालिकिन्नास नहीं खींचना है, जल्दी पढ़ना है। मलिकिन्नास, यहाँ पे भी नून मुशद्ददा है, तो उसके ऊपर भी हमें ज़ोर देना है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास। लाम को खींचना है, ये हरकत जल्दी पढ़ना है। इलाहिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। फिर देखिए, यहाँ पे नून को मिन शर्रिल पढ़ा जाता है, लेकिन ये मिन शर्रिल नहीं, यहाँ पे इख्फा करना है, क्योंकि नून साकिन के बाद हुर्फ़े इख्फा शीन आया हुआ है। मिन शर्रिल नहीं, नून की आवाज़ को नाक में छिपा कर पढ़ना है। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। इसका ग्रामर भी हम नूरानी क़ायदा पढ़ते वक्त पढ़ चुके हैं। इख्फा तख्ती नंबर 9 में इख्फा पढ़ चुके हैं। मिन शर्रिल, ये रॉ की आवाज़ बारीक पढ़ना है। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास। और जहाँ पे भी नून के ऊपर तशदीद आता है, वहाँ पे गुन्ना करना है, ठीक है। अल्लज़ी, ये हुर्फ़े मद्दा खींचना है। अल्लज़ी, जल्दी नहीं पढ़ना। अल्लज़ी युवस्विसु, युवस्विसु, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास। फिर पढ़ते, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास। यहाँ से आग तक आप एक सांस में भी पढ़ने की कोशिश करें, सांस ना तोड़ें, क्योंकि ये छोटी ही आयत है। अब तक तो नूरानी क़ायदा पूरा हो गया, तो हमें एक सांस में पढ़ने की आदत हो जानी चाहिए। कोशिश करें, इंशाअल्लाह आसान होगा। मिनल जिन्नति वन्नास। यहाँ पे भी हम जिन्नती की जगह जन्नती पढ़ लेते हैं। तो वो इस सूरे में क्या है, जैसे कि मैंने कहा है, हम अल्लाह को शैतान से, जिन्नात से पनाह मांगते हैं। अगर हम यहाँ पे जिन्नती की जगह जन्नती कह देंगे, तो हम अल्लाह से क्या पनाह मांग रहे हैं? जन्नत से पनाह मांग रहे हैं। हमें जन्नत में जाना है, अल्लाह को जहन्नुम से पनाह मांगना है, जन्नत से नहीं। इसलिए हम यहाँ पे जन्नती नहीं पढ़ना है, सिर्फ जिन्नती पढ़ना है, क्योंकि जिन्नात से और इंसान से हमें अल्लाह से पनाह, इंसान, शैतान, मर्दूद, सबसे हम अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जन्नती पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि हम अल्लाह से जन्नत की पनाह मांग रहे हैं, जन्नत से पनाह मांग रहे हैं। इसीलिए इसको पढ़ते वक्त ग्रामेटिकली हो या हर्फ के हिसाब से हो, क्या अगर हम हर्फ का आवाज़ बदल दें तो क्या
کیا غلطی ہوتی ہے، کیا معنی بدل جاتے ہیں. میں اپنے پہلے ویڈیو، اس چینل کے پہلے ویڈیو امپورٹنس آف تجوید میں بتایا تھا. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ایک بار دیکھ لیجئے. اسی لیے ہمیں زبر، اسی طرح جس طرح حرف پہ دھیان دیتے ہیں اسی طرح زبر زیر پہ بھی دھیان دینا ہے. جہاں جہاں جو گرامر ہم نے سیکھا ہے اس کو صحیح سے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا پڑھنا ہے؟ من الجنۃ والناس. پھر سے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں اور صحیح کریں، کیونکہ یہ یہاں سے میں اگلے کچھ صورتوں تک کیا ہے نا اچھے سے نیٹ ہونی کلیئرلی ایکسپلین کرتی ہوئی پڑھاؤں گی کہ اس حرف کو اس طرح نہیں ادا کرنا ہے، اس طرح ہی ادا کرنا ہے، اس لفظ کو اس طرح پڑھنا ہے، اسی طرح. کیونکہ ہم یہ اکثر نماز میں ادا کرتے ہیں. یہ جو بھی صورتیں ہم پڑھتے پہلے سے آخر سے کیا ہے نا خل کے سورے اور کئی سارے ایسی صورتیں ہیں جو ہم نماز میں اکثر پڑھتے ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کو اچھی طرح صحیح کریں، کیونکہ ہماری نماز صحیح ہونی چاہیے. کوشش کریں آپ اپنی اس صورت کو بھی صحیح کریں اور اچھے سے یاد کریں بغیر دیکھے بھی، تاکہ ہمیں نماز میں پڑھتے وقت ہمیں صحیح طریقہ ادا کرنا آ جائے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور سے یاد کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.